السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی وسبیلہ الذی اصطفی ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدی والوصول الی فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من البلاء والعطاء إنه هو العزيز الحكيم۔ اللهم صل على محمد المصطفى أحمد المجتبى سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم لیتفقہوا فی الدین۔ صلوات اللہم صل علی محمد۔ محترم و معزز بزرگان و عزیزان، نماز جمعۃ المبارک کے خطبہ اولیٰ میں حسب سابق مختصر سا درس فقہ احکام روزہ کے حوالے سے کہ جو احباب روزہ کسی بھی عذر شرعی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، ان پر واجب ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام مستحق تک پہنچائیں، اور وہ مستحق باشرائط ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، واجبات کا پابند ہو، محرمات سے اجتناب کرتا ہو۔ مد طعام ہر روز بھی دیا جا سکتا ہے، ایک وقت کا کھانا، یا اس کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا یا وہ جنس جو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے علاقے میں، وہ مستحق تک پہنچانا واجب اور لازم ہے۔ اور اگر ہر روز نہ پہنچا سکیں تو آپ پورے مہینے کے اکٹھے مد طعام بھی کسی مستحق تک پہنچا سکتے ہیں جو مستحق باشرائط ہو۔ اگر مستحق باشرائط نہ ہو، آپ وہ دیں گے تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ ویسے اگر جو باشرائط مستحق ہوتے ہیں وہ اس چیز کا استحقاق رکھتے ہیں، ان تک یہ حق پہنچانا چاہیے، اور اگر وہ باشرائط نہیں ہیں تو آپ بطور ہمدردی انسانی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہدیتاً، تحفتاً، نظر نیاز کے اعتبار سے، لیکن اپنا واجب اسے نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ فطرہ بھی اور زکوٰۃ بھی اور خمس بھی، جو بھی مستحق ہو وہ باشرائط ہو، یعنی حد اقل واجبات کا پابند ہو اور محرمات سے اجتناب کرتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، وہ داڑھی شیو کرتا ہے، یہ فعل حرام گناہ کبیرہ ہے، یہ علی الاعلان گناہ ہے، اگرچہ وہ مستحق بھی ہے، لیکن آپ ایسے شخص کو اپنا واجب نہ دیں۔ ایسی خاتون جو حجاب کی رعایت نہیں کرتی، واجب پردہ نہیں کرتی، مستحق ہے
ایسی خاتون کو آپ اپنا واجب مال نہیں دے سکتے، چونکہ وہ باشرائط نہیں ہے، مستحق ہے لیکن اس میں وہ شرائط نہیں، آپ اس کو واجب نہیں دے سکتے۔ ویسے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں ہمدردی انسانی کے طور پر، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے، ثواب اور اجر ملتا ہے، لیکن آپ اس کو اپنا واجب مالی کسی مد میں بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ فطرہ کا بھی حکم ہے، واجب زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اور خمس کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ باشرائط مستحق کو دیں گے۔ مستحق کون ہوتا ہے؟ ایسا شخص جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، اس کی آمدن کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، اور وہ اخراجات سال بھر کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے پورے نہیں کر سکتا، وہ شخص مستحق کہلاتا ہے۔ اس کو آپ زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں، مد طعام بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدارس دینیہ میں بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا مد طعام یا زکوٰۃ فطرہ یا خمس یا زکوٰۃ واجب وہاں پہ پہنچائیں، اس لیے تاکید کی جاتی ہے کم از کم حد اقل ظاہراً ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ واجبات کے پابند ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں۔ اگر برادران کا مدرسہ ہے تو ظاہراً وہ باریش ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنا واجب باشرائط مستحق تک پہنچا دیا ہے۔ اور جو علوم آل محمد کا حصول کر رہے ہوتے ہیں اور علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ گھر میں ان کے باغات ہوں، زمینیں ہوں، لینڈ لارڈ ہوں، لیکن مدرسہ دینیہ میں جو کہ علوم آل محمد حاصل کر رہے ہیں، فرمایا جو علوم آل محمد کا کسب کر رہا ہو اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر رہا ہو، وہ مستحق کے زمرے میں آتا ہے، چونکہ وہ ایک مدرسہ دینیہ میں۔ اور اسی طرح اگر خواہران کا مدرسہ ہے تو ظاہراً وہ باحجاب ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، لہٰذا آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے واجب جو مستحق تک پہنچایا ہے وہ باشرائط ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ ہر صاحب خانہ پر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا زکوٰۃ فطرہ دینا واجب اور لازم ہے۔ کب یہ واجب ہوتا ہے؟ جو ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے سے لے کر نماز عید الفطر کی ادائیگی تک یہ جتنا وقت ہے، پوری رات ہے یا آگے صبح طلوع آفتاب کے بعد چند گھنٹے ہیں، یعنی غروب آفتاب سے لے کر چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے سے لے کر نماز عید کی ادائیگی تک یہ جتنا وقت ہے یہ آپ کے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کا واجب وقت ہے۔ اگر آپ اس سے لیٹ کرتے ہیں تو بغیر وجوب اور قضاء کی نیت سے آپ زکوٰۃ فطرہ دیں گے، لیکن اگر اس وقت کے دوران زکوٰۃ فطرہ کو الگ کر کے امانتاً اپنے پاس رکھ لیا جائے اور کچھ توقف کے بعد نماز عید کے بعد یا چند دنوں کے بعد بھی مستحق تک پہنچایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کتنا ہے؟ 3 کلو گرام جو آپ روزمرہ زندگی میں غذا کھاتے ہیں اس علاقے کے مطابق۔ گندم ادھر وہاں زیادہ استعمال ہوتی ہے، چاول استعمال ہوتے ہیں، یا دونوں بین ہوتے ہیں تو 1.5 کلو آپ گندم کا حساب دیں گے اور 1.5 کلو آپ چاول کا حساب دیں گے۔ اگر کسی علاقے میں جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، کھجور زیادہ استعمال ہوتی ہے، کشمش زیادہ استعمال ہوتی ہے، یعنی اپنے علاقے میں کثیر الاستعمال ہونے والی جنس سے آپ زکوٰۃ فطرہ ادا کریں گے۔ 3 کلو گرام گندم، جو، کھجور، کشمش یا جو جنس آپ استعمال کر رہے ہیں یا اس کے عوض میں اس کی رقم۔ ابھی جو ہم اس وقت آٹا استعمال کر رہے ہیں وہ 80 روپے کلو ہمیں مل رہا ہے، یا تو آپ 3 کلو گرام مستحق شخص تک، مستحق خاتون تک وہ زکوٰۃ فطرہ پہنچائیں 3 کلو گرام فی کس کے اعتبار سے، یا اس کے عوض نعم البدل رقم ادا کریں۔ 240 روپے بنتے ہیں، احتیاطاً آپ 250 روپے فی کس کے اعتبار سے مستحق تک پہنچائیں۔ اور زکوٰۃ فطرہ میں واجب ہے کہ ایک مستحق کو حد اقل ایک زکوٰۃ فطرہ دیا جائے، یعنی 3 کلو گرام آٹا، گندم یا اس کے بدلے میں رقم۔
ایک کم از کم اگر وہ مثال کے طور پر 250 روپے بنتے ہیں اور میں کہوں کہ میں 5 بندوں میں مستحقوں میں 50 روپے تقسیم کر دیتا ہوں، یہ جائز نہیں۔ 2 بندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، 125 روپے ان کو دے دیتا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کو توڑنا نہیں ہے، کم از کم ایک زکوٰۃ فطرہ کامل مستحق تک پہنچانا واجب اور لازم ہے۔ ایسے افراد جو مساکین کے زمرے میں آتے ہیں، فقیر کے زمرے میں آتے ہیں، جس کی تعریف پہلے کی جا چکی ہے کہ اس کے پاس ایسے ذرائع اور وسائل مہیا نہیں ہیں جن سے وہ کسب معاش کر سکے، اس کا ذریعہ آمدن نہیں ہے، وہ فقیر ہے، مسکین ہے، تو ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ فطرہ دے۔ فرمایا اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے، کم از کم شریعت نے ایک ہیلہ بتایا ہے، فرمایا ایک زکوٰۃ فطرہ گھر کا صاحب نکالے اور وہ اپنی زوجہ کے ہاتھ پر رکھ دے، زوجہ اپنی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی جو بھی بڑا ہے اس کے ہاتھ پہ رکھے، وہ اپنے بہن بھائی جو اس کے بعد ہے اس پر، اسی طرح سب سے چھوٹے بہن بھائی کے ہاتھ پر وہ زکوٰۃ فطرہ رکھیں گے۔ اب شریعت مقدسہ نے کتنی وسعت دکھائی ہے، فرمایا یہ ایک زکوٰۃ فطرہ بھی اگر ممکن ہے تو مستحق تک پہنچاؤ، ورنہ خود استعمال کر لو، لیکن یہ جو تم نے ہیلہ کیا ہے، یہ جو تم نے ایک وسیلہ اختیار کیا ہے، یہ تمہارے واجب کی ادائیگی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ہیلہ کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا اس رحمان کا کام ہے، لہذا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، شریعت مقدسہ رب اکبر کسی اپنی مخلوق کے فرد کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق۔ اگر چاند رات نو مولود بیٹا یا بیٹی گھر میں تشریف لاتے ہیں، وہ جنم لیتے ہیں، تو ان کا زکوٰۃ فطرہ دینا بھی صاحب خانہ پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مہمان قبل از غروب تشریف لاتا ہے اور اس گھر میں آ کر افطار کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور چاند نظر آ جاتا ہے، تو اس مہمان کا، چاہے وہ ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، ان مہمانوں کا زکوٰۃ فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب اور لازم ہو جائے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ مومنین کی دعوت کرتا ہے اور وہ کثیر تعداد میں مومنین ہیں، ان کو افطار ڈنر پہ بلاتا ہے، فرمایا اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے، چونکہ اس نے ایک نیت روزہ کھلانے سے، افطار کی نیت سے اس نے اپنے مہمانوں کو بلایا ہے اور کثیر تعداد میں بلایا ہے، اس ڈر سے اس دن دعوت نہ کرنا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جائے گا، شریعت مقدسہ نے اس پر قدغن نہیں لگائی۔ مہمان وہ ہوتا ہے جو بغیر بلائے کے تشریف لے آئے، جس کو آپ نے باقاعدہ دعوت نہیں دی اور آپ کے گھر میں وہ مہمان آ گیا ہے، آ کر اس نے افطار کیا ہے اور کھانا تناول فرمایا ہے، اس کا زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جائے گا۔ ایک شخص اس رات وفات پا جاتا ہے اور اس میں 2 صورتیں ہیں، اگر وہ قبل از غروب وفات پاتا ہے تو اس کا زکوٰۃ فطرہ دینا واجب نہیں، اگر وہ بعد از غروب آفتاب وفات پاتا ہے تو پھر اس کا واجب نہیں ہے، قبل از غروب وفات پائے گا تو پھر اس کا زکوٰۃ فطرہ دینا لازم ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کا اور اس کے اہل و عیال کا بھی زکوٰۃ فطرہ اس کے اپنے مال سے ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد وہ تقسیم ہو اور وراثت میں لوگوں کو اپنا اپنا حصہ ملے گا، لیکن اس کے مال میں سے زکوٰۃ فطرہ اگر وہ قبل از غروب جو ہے وفات پا جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ فطرہ نہیں ہوگا، بعد از غروب جو ہے وفات پائے گا تو پھر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جائے گا، یعنی چاند نظر آ گیا ہے اور اب اس نے وفات پائی ہے تو زکوٰۃ فطرہ واجب، اگر اس نے غروب سے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے وفات پائی ہے تو پھر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں۔ غیر سید اپنا زکوٰۃ فطرہ فقط غیر سید کو دے گا، سادات کے لیے اس فطرے کا لینا، وہ مستحق ہوں، باشرائط ہوں، ان کے لیے جائز نہیں۔ سید کا فطرہ سادات بھی لے سکتے ہیں مستحق افراد اور غیر سادات بھی لے سکتے ہیں۔ ایک سید غیر سید کا مہمان بن جاتا ہے اور ان شرائط کے مطابق، یعنی قبل از غروب مہمان بنا، افطار بھی کیا، کھانا بھی کھایا،
اب صاحب خانہ پر سید کا فطرہ دینا واجب ہو گیا. اب دینے والا کون ہے؟ غیر سید ہے. فطرہ کس کا واجب ہوا ہے؟ سید کا. لیکن چونکہ دینے والا غیر سید ہے، یہ فطرہ بھی سادات نہیں لے سکتے، یہ بھی صدقہ کی مد میں آتا ہے، لہٰذا ان کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر سید کے گھر میں غیر سید مہمان آ جاتا ہے، اب دینے والا چونکہ سید ہے، زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے والا سید ہے، دے غیر سید کی طرف سے رہا ہے، یہ زکوٰۃ فطرہ سادات لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا ان باریک بین مسائل کی طرف متوجہ ہونا ہم سب پر واجب اور لازم ہے. آخری مسئلہ اعتکاف کے حوالے سے، تاکہ ہماری تمام جہات مکمل ہو جائیں. اعتکاف ایک مستحب عمل ہے اور یہ 3 دن پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے کہ روزے سے ہو. اگر روزہ نہیں ہے تو اعتکاف بھی نہیں، اگر روزہ درست نہیں ہے تو اعتکاف بھی درست نہیں ہے. اب یہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے اور یہ 3 دن پہ مشتمل ہوتا ہے. اگر وہ کوئی پورا عشرہ بیٹھتا ہے، یعنی وہ اصل میں 9 دن ہوتے ہیں، وہ 3 اعتکاف بن جاتے ہیں. جیسے ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ایک دفعہ جاتے ہیں تو کئی عمرے ہم بجا لا سکتے ہیں اس پورے پروسیس کے مطابق. اسی طرح 3 دن میں ایک اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے. 20ویں روزے کی شام کو قبل از غروب جامع مسجد میں معتکف آ جائے، اعتکاف کی نیت کرے. 21، 22 اور 23 یہ 3 دنوں میں اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا. پھر 23 کی شام کو شروع ہوگا، 24، 25 اور 26 تک اس کا دوسرا اعتکاف مکمل ہو جائے گا. ابھی تک جو احباب نہیں بیٹھے اور وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک چانس موجود ہے کہ وہ 26ویں روزے کو قبل از غروب آفتاب سے پہلے جامع مسجد میں تشریف لائیں اور وہ اعتکاف کی نیت فرما لیں. تو 29 روزے کو شام کو چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے، ان کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا. اب جو معتکف اعتکاف کی نیت سے مسجد میں تشریف لاتا ہے اور اس کے 24 گھنٹے مکمل ہو جاتے ہیں، ایک دن اور رات، اور اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اب جب اگلا دن شروع ہو جاتا ہے 25واں گھنٹہ، تو آٹومیٹیکلی وہ اعتکاف اس پر واجب ہو جاتا ہے. خود بخود وہ اعتکاف کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اگر اس اعتکاف کو توڑتا ہے یا اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا، اور اس اعتکاف کی پھر اسے قضا کرنا واجب اور لازم ہے. اگر وہ دوسرے دن میں داخل ہو گیا ہے تو پھر اس اعتکاف کی اس کو قضا کرنا پڑے گی اگر اس کا اعتکاف باطل ہو گیا ہے. اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنا اور ایک ایک لمحہ عبادت پروردگار میں گزارنا. اور حکم ہے کہ اعتکاف کے 3 دنوں میں ہر دن ایک ختم قرآن کی تلاوت مکمل کرے. بہت کم ضرورت کے مطابق نیند کرے، باقی بیدار رہے اور اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں مصروف و مشغول رہے. یہ بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑی عظمت ہے. اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور منازل تقوی پہ عروج حاصل ہوتا ہے. یعنی اعتکاف ایک شیوائے انبیاء و ائمہ ہدی علیہ السلام ہے، ان کی سنت ہے، ان کی سیرت اور کردار ہے. اپنے آپ کو وقف کر دینا اللہ کی عبادت کے لیے. خالق کائنات ہم سب کو تفقہ فی الدین کرنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على محمد المصطفى أحمد المجتبى سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین فبسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الصلوات انتہائی واجب الاحترام بزرگان عزیزان ارجمندان توحید فرزندان امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف بارگاہ احدیت و سمدیت میں نماز جمعۃ المبارک کے دوسرے خطبہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو منزل تقوی پہ فائز فرمائے اور بالاخص مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نقش قدم سیرت طیبہ پہ چل کر حقیقی موالی مواحد مومن متقی شیعہ عزادار بننے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آخری عشرہ رمضان المبارک اور پھر جمعۃ الوداع بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں جو دعا و مناجات ماہ مقدس کے استقبال کی بھی ایک مخصوص دعا ارشاد فرماتے ہیں، اور الوداع رمضان المبارک کی بھی ایک مخصوص دعا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں پروردگارا وہ ماہ مقدس مجھ سے جدا ہو رہا ہے جس نے مجھے منظم کر دیا تھا، جس نے میرے اندر ایک تنظیم سازی بنا دی تھی، وقت پہ اٹھنا، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، وقت پہ عبادات کرنا، قرآن کی تلاوت وقت پہ کرنا، کتنی عظمتیں تھیں جو مجھ سے جدا ہو رہی ہیں۔ مولا گریہ فرما کر آنسو بہا کر اس ماہ مقدس کو رخصت کرتے ہیں، الوداع کرتے ہیں۔ فرمایا بندہ مومن استقبال رمضان المبارک کے لیے بھی ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی سے جدا ہو کر خشکی پہ تڑپتی ہے، اور اتنے والہانہ انداز میں اور جذبات کے ساتھ ماہ مقدس کا استقبال کرتا ہے اور روزوں کا آغاز کرتا ہے، عبادات کا آغاز کرتا ہے۔ فرمایا یہ ماہ مقدس آپ کو منظم کرنے کے لیے آیا، آپ کی تمرین سازی کرنے کے لیے آیا، تزکیہ نفس کرنے کے لیے آیا، منازل تقوی کو عبور کرنے کے لیے تشریف لایا۔ اب آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ آپ نے اس ماہ مقدس سے کتنا استفادہ کیا، کتنی اپنے اندر تبدیلی لائی، کتنا میرے اندر انقلاب بپا ہوا، کتنا میں منظم ہو گیا، کس انداز میں میں اللہ کے قرب کو حاصل کر سکا، تقوی کی منزل پہ فائز ہو سکا، واجبات کا پابند ہو گیا، محرمات سے میں نے اجتناب کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں محرمات سے مراد
فقط افعال قبیحہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، حسد کرنا ہے، تہمت الزام لگانا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم ایسے سمجھتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ آپ گناہان کبیرہ کی فہرست دیکھیں، یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ میں موجود ہیں. یہ گناہان کبیرہ ہیں، فعل حرام. اور جو آدمی گناہ کو ہلکا سمجھ کر اسے بجا لائیں، معصوم فرماتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی گناہ میں غضب الہی مضمر ہو اور تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے. لہٰذا اپنے آپ کو متوجہ کریں، اپنے آپ کو تزکیہ نفس کی منزل پہ فائز رکھیں، تقوی الہی کی منازل کو عبور کریں. اور اس روزے کا مقصد ہے کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، صاحب ورع بن جاؤ، صاحب تزکیہ بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے آؤ. اور بہترین انداز میں تفسیر علماء حقہ نے فرمائی کہ اللہ نے اس کو تقوی الہی کے لیے روزے کو فرض قرار دیا ہے تاکہ تم متقی اور صاحب تقوی بن جاؤ. اللہ نے وہ چیزیں جو عام دنوں میں آپ پر حلال تھیں حالت روزہ میں حرام قرار دے دی کہ ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. وہ جائز امور جو آپ کی عام زندگی میں آپ کے لیے حلال ہیں، فرمایا حالت روزہ میں ان کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، روزے کے بطلان کا سبب بنتا ہے. فرمایا جب ایک بندہ مومن اپنے آپ کو اس بات پہ مصر کر لے گا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے ایام مقدسہ میں پورا مہینہ، تو پھر 11 مہینے اس کے لیے حرام سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے. جب حکم پروردگار سے انسان اپنے آپ کو حلال کردہ چیزوں سے روک سکتا ہے تو پھر حرام سے رکنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا روزے کے فلسفے کو سمجھنا اور روزے کی اہمیت کو سمجھنا یہ ہمارے لیے واجب اور لازم ہے. اور پھر 11 مہینے اس روزے کے اثرات ہمارے اوپر مرتب رہیں. جیسا کہ معصومین فرماتے ہیں جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک ایک عضو روزے کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو اس کا روزے میں ہوتا ہے. اور روزے کے ساتھ وہ تزکیہ نفس کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کو ماہ مقدس میسر آئے اور یہ مہینہ گزر جائے اور اس کے باوجود بھی اس کا دامن گناہوں سے آلودہ رہ جائے. اس ماہ مقدس میں اپنے دامن کو پاک و پاکیزہ کر لیجئے. یہ آخری ایام ہیں، قسمت یا نصیب آئندہ ہمیں یہ ماہ مقدس نصیب ہو یا نہ ہو، پس اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے، آمادہ کرنا چاہیے، توبہ نصوحہ کی منزل پہ فائز ہونا چاہیے. اور یہ روزہ جہاں ہمیں تزکیہ نفس کی طرف متوجہ کرتا ہے وہاں پہ حسن معاشرت کا درس دیتا ہے، تہذیب اور تمدن کا درس دیتا ہے، مستضعفین جہاں کے لیے مدد کا حکم دیتا ہے، فقراء، یتامى، مساکین کی ضروریات کو پورا کرنے کا درس عمل دیتا ہے. آج اس دنیا میں جو مستضعفین جہاں ہیں، جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، لبنان میں ہوں، یمن میں ہوں، کشمیر میں ہوں، ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز حق کو بلند کرنا یہ بھی حقیقت میں روزے کا عملی ثبوت ہے. اور یہ تقوی کی منزل ہے کہ ہم ان مستضعفین کے لیے، ان مظلومین جہاں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنی آواز حق کو بلند کریں تاکہ ہمارا بھی اس فہرست میں نام آ جائے جس کے متعلق حسنین شریفین کو مخاطب کر کے میرے آقا مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹو کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا، میرے بیٹو ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، ان کا مقابلہ کرنا اور مظلوم کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرنا. ظالم کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے،
مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے، تقوی الہی اختیار کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو پس پشت نہیں ڈالنا۔ سامنے بیٹے تھے لیکن حقیقت میں امیر المومنین وہ وصیت، وہ خطاب، وہ جملات پوری دنیا کے لیے ارشاد فرما رہے تھے، اپنے محبین کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے۔ کورونا جیسی وبائی مرض کے تحت ہم وہ ریلیاں نہیں نکال سکتے، بڑے جلوس کا اہتمام جو ہوتا تھا نہیں ہو سکتا، لیکن اس مسجد میں بیٹھ کر کم از کم ہم آواز حق بلند کر سکتے ہیں کہ مستضعفین جہاں، مظلومین جہاں پہ ڈھایا جانے والا ظلم بند کیا جائے اور ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور جو ناحق قبضہ ہے بیت المقدس پہ اس کو ختم کیا جائے۔ مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ آزادی کے ساتھ اس عبادت خانے میں جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کریں۔ وہ اللہ کا گھر جو قبلہ اول تھا، جس کی طرف دنیا جہاں منہ کر کے نماز ادا کیا کرتی تھی، وہ شاعر اللہ ہے، وہ اللہ کی آیت اور نشانی ہے، وہ مقام قابل صد احترام ہے۔ عام مسجد بھی جب تعمیر ہو جائے تو وہ تا ابد العابدین مسجد رہتی ہے، چاہے وہاں پہ بلڈنگ نہ ہو، اس جگہ کو مسجد کے علاوہ کسی مصرف میں لانا شرعاً جائز نہیں۔ اور وہ مقام جو بیت اللہ ہو، جو قبلہ اول ہو، جو اللہ کا گھر ہو، کیا وہ قابل احترام نہیں ہے؟ کیا وہ اس لیے کہ اس کو گھوڑوں کا استبل بنایا جائے؟ کیا وہ اس مقام اس لیے ہے کہ وہاں کے فوجی بوٹوں سمیت اس میں داخل ہو جائیں؟ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک قتل عام کرنے کے مترادف ہے کہ ان کے عقائد اور نظریات کو پامال کیا جائے، ان پہ تلوار چلائی جائے، اس کو زک دیا جائے۔ یہ کبھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتے، اور جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہوگا یہ صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ اور میں عرض کروں گا کہ اس حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے 3 نعرے آپ لگائیں تاکہ ہمارے اندر ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہو۔ ایک، لبیک اللہم لبیک، لبیک یا رسول اللہ، اور لبیک یا حسین۔ اگر لبیک یا حسین بھی نعرہ لگا دیا جائے تو یہ ایک ایسا جامع نعرہ ہے جس میں توحید بھی موجود ہے، رسالت و نبوت بھی موجود ہے، امامت و ولایت بھی موجود ہے، مستضعفین جہاں اور مظلومین جہاں کی مدد بھی موجود ہے، اور حقائق پہ یہ مشتمل نعرہ ہے۔ لیکن اتحاد بین المسلمین کے لیے اور اپنے عقائد اور نظریات کو واضح اور آشکار کرنے کے لیے ہم پر واجب اور لازم ہے کہ ہم لبیک اللہم لبیک کو بھی اپنی زبانوں پہ جاری کریں، لبیک یا رسول اللہ کو بھی بلند اور بالا کریں، اور لبیک یا حسین کے ولولہ انگیز نعرے کو بھی اپنی زبانوں کی زینت بنائیں۔ ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ وقت کے دامن میں گنجے کربلا 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 کربلا۔ بہت خوب، بہت خوب، احسن۔ بس آخری بات، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ نماز عید الفطر انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے یہاں پہ ادا کی جائے گی، اور اقبال پیلس شادی ہال جو احمد آباد سٹاپ کے ساتھ ہے، وہاں پہ گزشتہ سال کی طرح انشاءاللہ SOPs کا خیال، چونکہ یہاں پہ وہ رعایت نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے، تعداد زیادہ ہوتی ہے اور جگہ بہت کم ہے، لہٰذا نماز عید الفطر جو ہے انشاءاللہ اقبال پیلس میں گزشتہ سال کی طرح SOPs کا خیال رکھ کر باوضو باغسل ہو کر
اور اپنی جائے نماز سجدے گاہ ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہاں پہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر جائے نماز نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو وہاں پہ فرش پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہوگی، لہٰذا جائے نماز سجدے گاہ ساتھ لے کر آئیں، باوضو ہو کر آئیں، ماسک پہن کر آئیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں تاکہ SOPs کا خیال کیا جائے اور اپنے آپ کو اس وبائی مرض سے نجات دی جائے۔ جہاں پہ اپنی حفاظت ہم پر واجب اور لازم ہے، معاشرے کے تمام افراد کی حفاظت بھی ہم پر واجب اور لازم ہے۔ خالق کائنات آج کے دن کے صدقے ہمارے حقیقی وارث مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور جتنے احباب نے میرے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں، کریم اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، آج کے دن کے صدقے، امیر المومنین کی شہادت کے صدقے، شب قدر کے صدقے تمام کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، حاجات کو برلا۔ کریم اللہ تو اپنا رحم و کرم فضل فرما، خصوصاً مریضوں کو صحت کلی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وزين العابدين ومحمد باقر وجعفر صادق وموسى كاظم وعلي رضا ومحمد تقي وعلي نقي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي